ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، پاکستان اور سعودی عرب میں بدھ کو ایک ساتھ عید ہونے کا امکان۔ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں روحیت ہلال کمیٹی آج بیٹھے گی۔ چیئرمین روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا۔ انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی۔ ادھر سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی 29 رمضان المبارک کو شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں آج روزہ ہے۔ عید الفطر بدھ 10 اپریل کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ $5 بلین کی سرمایہ کاری کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد نے عمرہ بھی ادا کیا۔ پاکستانی وفد کے لیے بیت اللہ شریف کے دروازے کھولے گئے۔ کاکول فٹنس کیمپ کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ قومی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ISPI نے بتایا ہے قومی ٹیم کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام آرمی ہاؤس میں کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور بورڈ کے دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ قومی ٹیم نے 2 روز قبل کاکل میں فزیکل ٹریننگ مکمل کی۔ کھلاڑیوں نے کاکل میں تربیت کا موقع فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کرکٹرز نے کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ 9 منتخب سینیٹر آج حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا انتخاب آج ہوگا یا نہیں؟ PTI کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ سینیٹ سیکریٹریٹ نے آج کے سینیٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا۔ سیشن صبح 9 بجے ہوگا۔ سیکریٹری سینیٹ اجلاس کے لیے پریزائڈنگ افسر کا اعلان کریں گے۔ 9 منتخب ارکان کی حلف برداری کے بعد چیئرمین سینیٹ کا انتخاب ہوگا۔ چیئرمین سینیٹ الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا، پھر ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ PTI کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے انتخاب کا بائیکاٹ کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی ایوان میں موجودگی تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ کہا سینیٹ میں تمام اکائیوں کی نمائندگی کے بغیر انتخاب غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ بلنکن اور اسحاق ڈار کے درمیان دونوں ملکوں کے تعلقات آگے بڑھانے پر بات ہوئی۔ گفتگو میں مضبوط شراکت داری کی توثیق کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ۔ کہا پاکستانی وزیر خارجہ نے تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت کو وسعت دینے پر گفتگو کی۔ انسداد دہشت گردی پر جاری تعاون کی اہمیت پر تبادلہ خیال ہوا۔ خواتین کو بااختیار بنانے پر بات ہوئی۔ پاک بھارت تناؤ کی صورتحال پر میڈیا رپورٹس کو دیکھ رہی ہیں۔ امریکہ پاک بھارت الزامات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا۔ پاکستان اور بھارت تمام مسائل کا حل بات چیت سے تلاش کریں۔ Had a phone call with Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar on Friday. Could you share some details, like what are the key points? So the Secretary did speak with the Foreign Minister of Pakistan on Friday to reaffirm our robust partnership, which advances the prosperity of Pakistan and the United States. The Secretary and Foreign Minister Dar discussed the importance of continued cooperation on counterterrorism, expanding our trade and investment partnership, and advancing women's economic security and empowerment. So is there any discussion on Pakistan-India tensions? Because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defense Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. میکسیکو، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں میں سورج گرہن۔ رواں سال کا پہلا مکمل سورج گرہن میکسیکو کے شمالی شہر سے شروع ہوا۔ امریکہ میں داخل ہونے کے بعد کینیڈا میں بھی دیکھا گیا۔ امریکہ کی 15 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کی گیلری سے سورج گرہن کا مشاہدہ کیا۔ 1:52 میں سورج گرہن ختم ہو گیا۔ رات ہونے کی وجہ سے سورج گرہن کا عمل پاکستان میں نظر نہیں آیا۔ اس سے قبل مکمل سورج گرہن 24 جنوری 1925 کو دیکھا گیا تھا۔ مستقبل میں 26 اکتوبر 2144 میں مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ لاڑکانہ میں خواتین نے کپڑے جیولری کی خریداری مکمل کر کے خوبصورت نظر آنے کے لیے کر لیا ہے بیوٹی پارلرز کا رخ۔ جہاں منفرد نظر آنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بابو اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔
یہ خوشیاں لا رہی ہے۔ لاڑکانہ میں بھی خواتین شاپنگ مکمل کرنے کے بعد بیوٹی پارلرز کا رخ کر چکی ہیں۔ کوئی فیشل کروا رہا ہے تو کوئی ہیئر کٹنگ۔ میں نے مہندی لگوائی ہے، اپنے بالوں کی ریبانڈنگ کروائی ہے۔ عید کے رنگوں میں مہندی کے رنگ سے خواتینوں کے چہروں پر چمک سی آ جاتی ہے، کیونکہ مہندی کے بغیر خواتین کی عید نہیں ہوتی۔ ہر طرح کی سروسز یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں، جیسے کہ بالوں سے لے کر آپ کی فیس کی ساری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ خواتین اپنے گھر کے مردوں کی جیب ڈھیلی کر کے خوبصورت نظر آنے میں کوئی کسر رہنے نہ دیں گی، جس کا اندازہ بیوٹی پارلرز پر رش سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ بابو اقبال، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ ملک میں 29ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ لاہور کے شہریوں نے عید کی خریداری کے بعد کھانے پینے کے مراکز کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے، جو اس وقت موجود ہیں PIA روڈ فوڈ اسٹریٹ پر۔ بتائیے گا، تیاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں اور کیا کھانا پسند کریں شہری آج سحری میں؟ جی بالکل، آج رمضان مبارک کی 29ویں سحری ہے اور شاپنگ جو ہے وہ بالکل زور و شور سے جاری ہے۔ ہر کوئی اپنی من پسند چیز خریدنے میں مصروف ہے، اور اب جب کہ شاپنگ کے بعد لاہوریوں نے رخ کیا ہے مختلف فوڈ پوائنٹس کا، جہاں پر وہ سحری کر رہے ہیں، اور سحری میں جو ہے وہ مختلف قسم کے فوڈ پوائنٹس پر موجود ہیں اور مختلف قسم کے پکوان جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور تگڑی قسم کی سحری کرنے کے لاہوری عادی ہیں۔ اور رمضان مبارک کا پورا مہینہ شہر لاہور کا خاص طور پر موسم بڑا خوشگوار رہا۔ صبح کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، اور آج 29واں روزہ ہے۔ اگر 30واں روزہ ہوتا ہے تو پھر ایک دن اور رمضان مبارک کا روزہ مل جائے گا، نہیں تو کل جو ہے وہ عید بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی شاپنگ کا بھی سلسلہ جاری رہا، جبکہ اب شہری جو ہیں وہ بیٹھے مختلف فوڈ پوائنٹ پر سحری کر رہے ہیں۔ میں جس فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں، یہاں پر خاص بات ہے ان کی لسی بڑے مزیدار ہے، اور اس کے ساتھ نان میں ان کی مختلف قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں، قیمے والا نان، آلو والا نان، اور اسی طرح سے چکن چیز نان اور پراٹھے لگائے جا رہے ہیں۔ نہاری ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ چنے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو لاہوریے تگڑی قسم کرنے کے عادی ہیں، اور تگڑی قسم کی سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ خوب دن بھر سوئے بھی رہتے ہیں، کیوں نہ کوئی دن بھر رات بھر انہوں نے شاپنگ کی ہوتی ہے، اور شاپنگ کے بعد پھر اس قسم کی اگر جب تگڑی سحری کر لی جائے تو پھر سونا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلہ جو رمضان بھر پورا چلتا رہا، لاہوریے جو ہے وہ زیادہ تر انہوں نے سحری باہر ہی کی، اور باہر ہی مختلف فوڈ پوائنٹس پر سحری پر نظر آئے، کیونکہ لاہور میں ایک بڑا مسئلہ گیس کا بھی رہا، تو ایسے میں پھر لاہوریوں کا یہ ایک روٹین بن چکی تھی کہ وہ پورا رمضان مبارک مختلف فوڈ پوائنٹ پر موجود رہے اور وہاں پر ہی سحری کرتے رہے۔ جی صحیح، لاہور کے شہریوں نے عید کی خریداری کے بعد کھانے پینے کے مراکز کا رخ کر لیا ہے۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خواجہ رمضان مجید، بہت شکریہ آپ کا۔ عید پر نئی خریداری کی خوشی منانے ایک صاحب دوستوں کو سحری کرانے ہوٹل لے آئے۔ کہتے ہیں دوستوں کی دعوت کے لیے بیگم سے اجازت پیشگی لے لی تھی۔ دوستوں کے گروپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ریسٹورنٹ پہ، اور آخری سحری، ممکنہ آخری سحری بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے چاروں طرف جو ہے وہ بہت سارے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف چیزیں آئٹم کھا رہے ہیں۔ کوئی باربیکیو کھا رہا ہے، تو کوئی دم پک کھا رہا ہے، تو کوئی کڑھائی گوشت کھا رہا ہے۔ اب یہاں دوستوں سے پوچھتے ہیں۔ 3-4 کھانے میں تو آئٹم رکھے تھے، اور ہمارے دوست ہیں عدیل، ان کی طرف سے تھی ٹریٹ، ملائی بوٹی تھی اور مٹن تھا۔ گھر سے نکلتے ہیں تو آج مسز سے پرمیشن ہے کہ جب ان کے لیے بھی لے ضرور جانا پڑے گا، لے کے اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ ہر سال ہم سحری کرتے ہیں، آج 29واں رمضان ہو سکتا ہے آخری ہو، تو اس کے پیسوں کی ٹریٹ ہم لوگوں نے آج سحری کی ہے، اور آج یہ مبارک دن تھا، 29ویں روزے کی سحری یہاں منائی جا رہی ہے۔ دبئی اسلامک بینک کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں ایک اور بڑا اقدام، راست P2M کے لیے دبئی اسلامک بینک سے ARY سروسز اور میک گلوبل کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر دستخط کے لیے دبئی اسلامک بینک ہیڈ آفس میں خصوصی تقریب ہوئی۔ تاجروں اور کاروبار کرنے والوں کو فوری ادائیگی کی سہولت مل گئی۔ علی حسن کی رپورٹ۔ دبئی اسلامی بینک ہیڈ آفس میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال، دبئی اسلامی بینک کے چیف آپریٹنگ آفیسر وامق رضوی اور میک گلوبل کے CEO حیدر رضوی نے شرکت کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے۔ تینوں اداروں کی مشترکہ کوشش کا مقصد پاکستان میں ہر قسم کے تاجروں اور کاروباروں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کی قبولیت میں انقلاب لانا ہے۔ I congratulate Mac Global and ARY
and we'll work together for the success of this product. چھوٹے ریٹیلرز ہیں, دکاندار ہیں جن کو آج پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز کی سروسز مہیا نہیں ہیں, ہم اس انیشیٹو کے تھرو ان کے لیے پیمنٹس کا ایک سولوشن لے کے آئے ہیں. پیمنٹ ایکسیپٹنس کی جو ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, راست کے ذریعے سے وہ سارے لوگ اس میں فیسلیٹیٹ ہوں گے. اور اگین کریڈٹ گوز ٹو ایئر وائی جنہوں نے ہمیشہ انیشیٹو لیے اس قسم کے کہ افورڈیبل بنائے چیزوں کو. راست اسٹیٹ بینک کا تیار کردہ پاکستان کا پہلا فوری ادائیگی کا نظام ہے جو پاکستانی تاجروں کو انتہائی کم قیمت پر ڈیجیٹل ادائیگی کی فوری اور معتبر سہولت فراہم کرتا ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں عید سے پہلے کرمنلز کی کھلی چھوٹ. کراچی کے علاقے غریب آباد میں پولیس اور رینجرز کی اسنیپ چیکنگ سے بچنے کے لیے سوسائٹی میں گھسنے سے روکنے پر ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر کے فرار ہو گئے. 31 مارچ کو ڈکیتی میں مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی شہری چل بسا. مقتول 7 کراچی گلشن اقبال کا رہائشی اور 2 بچوں کا باپ تھا. رواں سال ڈکیتی مزاحمت میں قتل کیے گئے افراد کی تعداد 60 اور ماہ رمضان میں قتل ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی. کراچی میں پولیس سے بے خوف لٹیروں نے ایک اور شہری کو موت کی نیند سلا دیا. غریب آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جام بھگ ہو گیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے. بتائیے گا. پل کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا. مقتول کی شناخت واحد کے نام سے کی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مقتول یہاں پر ایک نجی سوسائٹی کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو گزشتہ 5 ماہ سے یہاں پر اپنے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہا تھا. لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. SHO جنرل بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے جی. بتائیے گا سر. بھجن یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 2 لوگ تھے, لیکت آباد والے اس روڈ سے کراس ہو کے بھاگے ہیں. رینجر سامنے کھڑی تھی, وہ گھبرا کے اس طرف بھاگے ہیں جہاں پہ گارڈ کھڑا ہوتا ہے سوسائٹی کا. انہوں نے سامنے گارڈ کو دیکھا تو ڈائریکٹ اس کو گارڈ کو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. ملزمان موٹر سائیکل پھینک کر فرار ہونے کی کوشش کی اور قریب سوسائٹی کے اندر داخل ہو گئے. جبکہ سوسائٹی کے گارڈ نے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کرتے ہوئے یہاں سے فرار ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے. جی. NQM نے کراچی کو 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت پولیس نے کراچی کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. 3 ماہ میں اسٹریٹ کرائمز میں جام بھگ شہریوں کی تعداد 60 ہونے والی ہے. سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار بتائیں کس نے پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. کوئی علاقہ اور کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں شہریوں کی جان و مال محفوظ ہو. اور اب بات کریں گے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کراچی کے 3 اضلاع کا دورہ کیا. عید شاپنگ میں مصروف شہریوں سے حال احوال پوچھا. طارق روڈ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں. 3 ڈسٹرکٹس کا دورہ کیا ہے. یہاں پر کافی لوگ مطمئن ہیں. یہاں پر پولیس بھی آپ کو ویزیبل نظر آ رہی ہے. صدری مارکیٹ میں تھا تو وہاں پر میں نے پوچھا کہ کوئی یہاں پر سنیچنگ یا موبائل کی کوئی چوری. انہوں نے کہا کہ سر ادھر کوئی بھی ایسی واقعہ ان دنوں میں نہیں ہوا. لٹیروں کا یہ جو ایکٹ ہے کہ چھینتے بھی ہیں اور لوگ مار بھی رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے. اور ہم نے تو بالکل 0 ٹالرنس رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا فائٹ ہوتی ہے تو اس میں میری طرف سے پولیس آفیسرز کو یہ ہدایت ہے کہ کسی کو بھی بخشا نہ جائے. MKM کی لیڈرشپ سستی شہرت والی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے چاند رات پر ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر پابندی لگا دی. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور DPOs کو مراسلہ جاری کر دیا جس کے مطابق ہوائی فائرنگ پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ چاند رات اور عید پر ہوائی فائرنگ سے اجتناب کیا جائے. اپنے فیصلوں کی بڑی قیمت چکانا پڑی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا میں قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر مجھے سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا. کوئی سائل سمجھتا ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے روز حاضر ہوں. ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے. That all decisions of my court were purely on merit and in the best interest of justice. I have passed thousands of judgments
since elevation, I have no affiliation whatsoever with any political party or figure. But unfortunately, one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. My commitment to justice and the rule of law remains steadfast. Justice Ishtiyaq Ibrahim, Honorable Senior Puni Judge, who is now the designated judge, being the Chief Justice of this court. कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाके गर्म रहेंगे। नवाबशाह में पारा 45, शहीद बेनज़ीराबाद में 44 और सक्खर में 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज कराची, कोटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।